حدیث نمبر 147. اچھا کوئی یہ نہیں ہوتے تھے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ زمانے میں ایجاد نہیں ہوئے تھے، انوینٹ نہیں ہوئے تھے، نہیں یہ چیزیں تھے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جس طرح کی زندگی گزارتے تھے یعنی سارا کا سارا ان کا وقت دین اسلام کے لیے لگ جاتا تھا، تو ان کو اتنا کمانے اور اپنے آلائش کا اتنا انتظام کرنے کی ان کو فرصت بھی نہیں تھی، اور اس طرف ان کی توجہ بھی نہیں ہوتی تھی، ان کی ساری توجہ دین اسلام کی طرف ہوتی تھی. حدثنا محمد بن بشار، حدیث نمبر 147 147. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أكل نبي الله على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی چوکی پر کھانا نہیں کھائے. چوکی ہوتی نا جیسے ہم ٹیبل پر کھانا کھا رہے ہیں، زمین پر بیٹھتے ہیں، زمین پر بیٹھنے کے بعد ذرا اونچا رکھنا ہے تو ایک چھوٹا ٹیبل آتا ہے، دیکھیے چوکی کہتے ہیں اسے، وہ 4 آدمی 6 آدمی 5 آدمی اس طرح سے بیٹھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی چوکی پر کھانا نہیں کھائے، کیونکہ اس وقت عام طور پر یہ مالدار لوگ کی علامت تھی. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نہیں پسند فرماتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی چوکی پر کھانا نہیں کھائے. ولا فی سکرجۃ، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی پلیٹر نہیں کھائے. پلیٹر میں لاتے ایک بڑی پلیٹ لائی جاتی ہے، اور کیا کہتے ہیں دو معنی بتائے گئے ہیں سکرجہ. ایک سکرجہ کا یہ معنی بتایا گیا کہ وہ اسپیشل قسم کا وہ بوٹل ہوتا تھا جس میں شربتیں لا کر رکھی جاتی، وہ ایک معنی بتایا گیا. دوسرا معنی بتایا گیا پلیٹر جو آج کل لایا جا رہا نا، کہ ایک بڑی ڈش ہوتی ہے جی، بڑا برتن ہوتا ہے، اس میں کئی قسم کے گوشت رکھے جاتے، کئی قسم کے چاول رکھے جاتے، یعنی 5 6 7 آئٹم اس طرح سے جمع کے لایا جاتا، اور سامنے ایک بڑی پلیٹ رکھی جاتی، اس میں سے کھا رہے ہیں سب جی، جو پلیٹر کہتے ہیں آج کے دور میں، سبھی جانتے ہوں گے میں سمجھتا ہوں پلیٹر. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی چوکی پر بھی نہیں کھائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی پلیٹر میں بھی کھانا نہیں کھائے. ولا خبز له مرقق، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کبھی مرقق، رقاق جو ہے کبھی نہیں بنایا گیا. رقاق کیا ہے، یہ مرقق کیا ہے؟ بہت زیادہ پتلی روٹی جو ہوتی ہے، پتلی روٹیاں جو ہے وہ مرقق. عرب میں رقاق کا استعمال ہوتا، روٹی کو بہت زیادہ پتلی کر دیتے ہیں، یعنی آلموسٹ ایسا جیسے کہ پاپڑ کر دیتے ہیں، تو پھر اس کو چور کر اس کے اوپر شوربہ ڈالتے ہیں جی، شیروا ڈالتے ہیں اس کے اوپر، تو وہ ثرید بن جاتا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثرید تو تناول فرمائے ہیں، لیکن اس طرح سے جو پتلی روٹی کا اہتمام ہوتا ہے اس کے لیے آٹا بہت زیادہ اچھا آٹا ہونا پڑتا ہے، اور بنانے کے لیے محنت اچھی لگتی ہے. تو رقاق جو ہے اور مرقق یعنی پتلی روٹی نہیں کھائے. جب کبھی روٹیاں بنتے تو اس طرح کی موٹی روٹیاں بنتی تھی، اور اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پتلی روٹیاں، باریک روٹیاں، بہت اچھی عمدہ جو روٹیاں ہوتی اس طرح کی کبھی ان کے لیے بنائی نہیں گئی. قال قلت لقتادہ، کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ سے پوچھا، راوی ہے اوپر کے راوی ہے یونس، انہوں کہتے ہیں کہ میں قتادہ سے پوچھا فعلی ما كانوا ياكلون، تابعی ہے، تو کس پہ کھاتے تھے وہ لوگ؟ بھئی سکرجہ پلیٹر نہیں ہوتا تھا ان کے پاس، چوکیاں نہیں ہوتے تھے، تو پھر کھاتے کیسا تھے؟ قال علی هذه السفر، حضرت قتادہ کہتے ہیں یہ بالکل سادہ دسترخوان جو بچھاتے ہیں نا زمین پر، چادر، ہمارے یہاں کپڑے کا دسترخوان چلتا ہے ہندوستان میں، عربستان میں کپڑا بہت مہنگی چیز ہوتی تھی، کپڑا مہنگی چیز ہوتی تھی، چمڑا اور لیدر سستی چیز ہوتی تھی جی عربستان میں. تو وہ عام طور پر وہاں پر دسترخوان چمڑے کے بنتے تھے، چمڑے کے دسترخوان عام طور پہ ہوتے تھے، کپڑے کے بھی ہوتے تھے، بہت کم ہوتے تھے. تو بس یہی جو عام دسترخوان زمین پر بچھایا جاتا ہے چمڑے کا یا کپڑے کا، بس اسی دسترخوان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور سارے لوگ اسی طرح سے کھاتے تھے.